اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے عناوین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ معرفت نفس یعنی خود شناسی کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ انسان خود شناسی سے خدا شناسی کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، اور بیان ہوا کہ ہمارے پاس دو بنیادی سوال موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ معرفت نفس کی اہمیت کیا ہے اور یہ بحث کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا سوال کہ کون سی بحث معرفت نفس سے تعلق رکھتی ہے اور کون سی بحث کا تعلق معرفت نفس سے نہیں ہے۔ بیان ہوا کہ ہم 9 مقدمات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ اس بحث کی اہمیت کا کچھ حد تک اندازہ ہو سکے۔ ان 9 مقدمات کو بیان کرنے کے بعد ہم معرفت نفس کے تفصیلی موضوع میں داخل ہوں گے اور وہاں بھی انہی مقدمات کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب تک 8 مقدمات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے۔ آج 9ویں مقدمے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ معرفت نفس ہی معرفت توحید کے لیے مقدمہ ہے۔ اس موضوع پر مختصراً گفتگو اگر کرنا مقصود ہو تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عوالم ہستی میں اگر ہم توحید کا جائزہ لینا چاہیں، توحید کو پہچاننا چاہیں، تو پہلے مرحلے میں عالم مادہ میں توحید کو دیکھنا ہوگا۔ عالم مادہ میں توحید کو دیکھنے کے لیے ہم حرکت کی انواع و اقسام آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں یہاں اس وقت آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں مشہد مقدس میں، اس مقام پر اور اس نقطے پر جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھوں اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں ان کی تربت اقدس کی زیارت کے لیے میں وہاں جاؤں، یہ ایک حرکت ہے اس مکان سے، جس مقام پر اس وقت میں بیٹھا ہوں، اور اس نقطے کی طرف جو میرا مقصد ہے، جہاں جا کر میں نے امام رضا کی زیارت کرنی ہے۔ یا اس نقطے سے اٹھتا ہوں اور کربلا کی طرف سفر کرتا ہوں تاکہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کروں۔ یہ میرا اس مکان سے اٹھنا اور اس مکان تک جانا، یہ حرکت مکانی بھی ہے اور حرکت زمانی بھی ہے، چونکہ میں ایک ایک سیکنڈ جو گزار رہا ہوں، یہ ایک زمان کو عبور کر رہا ہوں، اور ایک زمان سے عبور کرتے ہوئے میں دوسرے زمان میں داخل ہو رہا ہوں، تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں بھی منتقل ہو رہا ہوں۔ پس میری یہ حرکت زمانی بھی ہے اور حرکت مکانی بھی ہے، یعنی وقت کو بھی گزار رہا ہوں اور وقت بھی حرکت کر رہا ہے، مکان بھی حرکت کر رہا ہے اور میں مکان میں حرکت کر رہا ہوں، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہاں کچھ اور حرکتیں بھی قابل تصور ہیں۔ میں ایک مثال دوسری آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ایک کسان نے زمین میں ایک بیج بویا جو سیب کا بیج تھا، اور اس سیب کے بیج کو بونے سے وہ درخت میں تبدیل ہو گیا، یعنی پہلے اس کی جو ہے وہ زمین سے باہر نکلا، ایک کومپل کی صورت میں باہر نکلا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر اس قدر تناور درخت میں تبدیل ہو گیا کہ اب پھل دینے لگا۔ پھل دینے میں سب سے پہلے اس کے پاس ایک خوشہ نکلا، خوشہ نکلنے کے بعد اس کے اوپر پھول نکلا، پھول ایک چھوٹے سے سیب میں تبدیل ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ
یہ سیب تنومند ہوتا ہوا، رشد کرتا ہوا، تکامل اختیار کرتا ہوا بڑھتا گیا۔ اب یہ سب کے سب مراحل جو ہیں وہ بیج سے لے کر اس تنومند اور رشید سیب تک، یہ تمام سفر جو طے ہو رہے ہیں یہ حرکت کے سفر ہیں۔ اس میں حرکت عرضی بھی پائی جاتی ہے اور حرکت جوہری بھی پائی جاتی ہے۔ حرکت عرضی یہی ہے کہ آپ مشاہدہ کریں کہ پہلے زمان میں کتنا وقت لگا اس بیج کو پودے میں، اور پودے سے درخت میں، اور درخت سے تناور درخت میں، اور پھر پھلدار درخت میں تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگا، اور پھر اس خوشے سے سیب کے تبدیل ہونے میں، اور سیب سے ایک سیب رشید کے تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگا۔ اور اگر آپ رنگ کو دیکھیں تو کتنے رنگ اس نے اس دوران تبدیل کیے۔ درخت کی رنگت کو دیکھ لیں، کتنے مراحل اس نے وہاں طے کیے۔ اگر خود اس سیب کی رنگت کو دیکھ لیں تو ابتدا میں یہ ہلکا سبز تھا، پھر یہ گہرا ہوتا گیا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ زرد یا سرخ سیب میں تبدیل ہو گیا۔ یا اگر آپ اس کے ذائقے کو دیکھیں تو ذائقے میں بھی اس نے حرکت کی ہے۔ ابتدا میں یہ کڑوا کسیلا ہوگا، بعد میں کھٹا ہو گیا، ترش ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میٹھے سیب میں تبدیل ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ سب حرکت کی اقسام ہیں، لیکن اس کے جوہر میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یعنی حرکت جوہر میں بھی کر رہا ہے لیکن جوہر تبدیل نہیں ہو رہا، چونکہ اگر تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیب کا بیج لگایا لیکن جو پھل آپ وصول کر رہے ہیں وہ ناشپاتی ہے، یا سیب کی جو ہے وہ پھول نکلا، اور سیب کا پھول ابتدا میں سیب تھا، پھر آہستہ 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 وہ ناشپاتی کی طرف تبدیل ہوتا گیا، یعنی اس کی جو جوہر ہے اس میں تبدیلی آ گئی۔ ایسا نہیں ہے، جوہر میں حرکت ہے لیکن جوہر میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں فلاسفہ مشاء جو حرکت جوہری کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو کسی نے ابو علی سینا سے سوال کیا کہ آپ حرکت جوہری کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ابن سینا نے کہا کہ اگر میں حرکت جوہری کو تسلیم کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ابو علی سینا سے تم سوال کر رہے ہو اور جو ابو علی سینا تمہیں جواب دے رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ تو ابو علی سینا حرکت جوہری کے قائل نہیں تھے، چونکہ فلاسفہ مشاء حرکت جوہری کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ آ جائیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے اتباع اور ان کے پیروکاروں کی طرف، تو انہوں نے حرکت جوہری کو تسلیم کیا، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے جوہر میں، یعنی انسان کے ذات میں بھی حرکت ہے، اور انسان کا ذات بھی نشو و نما اختیار کر رہا ہے اور آگے کی طرف سفر کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 سے 14 کے درمیان خود خداوند متعال ان آیات میں انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کر رہا ہے، جسے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حرکت جوہری کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس انسان کو ایک نطفہ قرار دیا، فی قرار مکین، اور ایک مناسب محفوظ جگہ پر اس نطفے کو ہم نے رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس لوتھڑے سے ہم نے بوٹی بنائی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے اس مضغے یعنی اس بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا۔ ثم انشأنا خلقا آخر، اور پھر ہم نے ایک دوسری مخلوق میں اسے تبدیل کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بہترین خالق ہے۔ تو یہاں یہ جو انسان کی تکوین کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ حرکت جوہری کی طرف اشارہ ہے۔
ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ انسان ابتدائی طور پر مادی ہے، یعنی جسمانیت الحدوث ہے، و روحانیت البقا ہے، یعنی ابتدا انسان کی مادے سے ہو رہی ہے، اور 4 ماہ کے بعد جب انسان کے اندر روح میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی تکامل کا روحانی سفر جو ہے وہ باقی شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ جبکہ ایک نظریہ اس میں یہ ہے کہ انسان روحانیت الحدوث ہے، یعنی ابتدا انسان کی روحانی ہے، و جسمانیت البقا ہے، اور اس کی آگے تمام زندگی جو ہے وہ مادی زندگی گزرے گی۔ تو حرکت جوہری کی طرف اگر اشارہ کیا جائے، اور یہاں اس مرحلے میں یعنی عالم مادہ میں اگر ہم توحید کو مد نظر رکھنا چاہیں تو عالم مادہ میں توحید وحدانی بعد کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی اسی آیت کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ایک واحد ذات ہے جو انسان کو ان مراحل میں تبدیل کر رہی ہے، اور حرکت جوہری توحیدی بعد کی طرف خبر دیتی ہے۔ تمام کثرتیں وحدانی بعد کی حرکت کی طرف رجوع کرتی ہیں، یعنی جتنی بھی کثرتیں ہیں ان تمام کثرتوں کی بازگشت توحید کی طرف ہے اور وحدت کی طرف ہے۔ یہ کثرتیں مختلف صورتوں میں عالم مادہ کا جوہر جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ایک حرکت کو بیان کر رہی ہیں جو حرکت توحیدی ہے، اور توحید میں وحدت کو بیان کر رہی ہیں۔ بس یہاں عالم مادہ میں ہم توحید کو مشاہدہ کرتے ہیں، اب انسان کے اندر بھی ہم توحید کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان میں توحید کو اگر مشاہدہ کرنا ہو تو انسان کو اپنی قوتوں کی طرف، اپنی طاقتوں کی طرف اور اپنی حرکتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو جن حرکتوں اور قوتوں کی بنیاد انسان کا نفس جامع اور انسان کا نفس مجرد ہے، جو انسان کو ان حرکتوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پس معرفت نفس کی بحث اس اہم اور حساس موضوع کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتی ہے۔ ایک طرف انسان ہے اور اس کا نفس ناطقہ ہے جو توحیدی بعد رکھتا ہے، اور دوسری طرف انسان کامل ہے اور اس کا توحیدی بعد ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں کہ جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہمیں ان موضوعات کو پہچاننا چاہیے۔ اور آخری موضوع جو عالم ہستی میں ہمیں توحید کی طرف متوجہ کرواتا ہے وہ عالم ہستی میں توحید ہے اور توحید کو مشاہدہ کرنا ہے۔ یعنی اگر عالم کو دیکھا جائے، اگر آدم کے وجود میں تدبیر کو دیکھی جائے تو عالم میں تدبیر کرنے والی ذات بھی خداوند متعال کی ذات ہے، آدم میں تدبیر کرنے والی ذات بھی خداوند متعال کی ذات ہے۔ پس عالم اور آدم کے وجود میں تدبیر ایک ذات واحد احد حضرت حق متعال کے مرہون منت ہمیں نظر آتی ہے۔ پس جب تک انسان نفس ناطقہ پر توجہ کر کے توحید کے حضوری معنی کو درک نہ کر لے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس عالم ہستی میں توحید حکم فرما ہے، اور وہ اس عالم ہستی کی توحید کو درک ہی نہیں کر پائے گا۔ یہاں تک کہ رؤیت خدا کہ جو بیان ہوتا ہے کہ انسان خداوند متعال کو مشاہدہ کرے، خداوند متعال کی رؤیت کرے، انسان رؤیت خداوند متعال کو درک نہیں کر پائے گا۔ اور یہ عالم کبیر جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں خداوند متعال کی رؤیت کو مشاہدہ نہیں کر پائے گا، اور اس عالم میں بھی خدا کی جو آغوش میں انسان کو ہونا چاہیے اس آغوش میں قرار نہیں پائے گا، جو سابقہ مقدمات میں ہم نے بیان کر دیا کہ اگر انسان اپنے جسم کی تدبیر کو ملاحظہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے نفس ناطقہ کی آغوش میں ہے کہ جو مجرد ہے، اور اگر نفس ناطقہ کی تدبیر کو دیکھے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسماء الہی کی آغوش میں ہے، اور اگر اسماء الہی کی تدبیر کو ملاحظہ فرمائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خداوند متعال کی آغوش میں ہے، اور انسان اس تدبیر سے خداوند متعال کی رؤیت کو مشاہدہ کر پائے گا۔ انسان
خدا کے مفہوم کی معرفت کے ساتھ عالم کثرت میں جو مادے کی بے انتہا قسم کی کثرتیں ہیں ان سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہٰذا حقیقی خدا شناسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خداوند متعال سے انس اختیار کرے، خداوند متعال کو ان تمام حرکتوں کا محور قرار دے۔ اگر انسان معرفت نفس کے باب میں ترقی کرتا ہے تو یہ انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عالم میں خدا کے حضور کے معنی کو درک کرتا ہے کہ اس عالم میں خداوند متعال موجود ہے۔ اب اسے سمجھ میں آئے گا کہ خداوند متعال کی رؤیت سے کیا مراد ہے، اور خداوند متعال کو جو رؤیت کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ انسان خداوند متعال کو کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جب انسان خود کو نہیں پہچانے گا تو یقینی بات ہے اس عالم میں خداوند متعال کے وجود کو درک نہیں کر پائے گا، اور اس کے وجود میں انحرافات موجود رہیں گے، اور وہ اپنے وجود میں ان انحرافات کو درک بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا معنوی حقائق سے انس اختیار کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے وجود میں موجود انحرافات کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ اپنے وجود میں انحراف نہیں سمجھ پایا تو نتیجہ یہ ہے کہ عالم میں حقائق جو موجود ہیں ان سے مانوس نہیں ہوگا، ان کی شناخت سے محروم ہو جائے گا، اس انسان کی معرفت جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے معرفت نفس کی بحث نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اب تک جو ہم مختلف مقدمات میں روایات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، یہ روایات بھی اسی نقطے اور اسی مطلب کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ انسان اگر اپنے نفس میں عیب رکھتا ہے اور وہ اپنے نفس کے عیب کو نہیں پہچانتا، یعنی خود شناسی نہیں کرتا، تو خود شناسی نہ کرنے کے نتیجے میں وہ خدا شناسی سے محروم ہو جائے گا۔ پس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی طرف توجہ کرے، اس کے نفس میں اگر عیب پایا جاتا ہے تو اس عیب کی اصلاح کرے اور تکامل کی طرف سفر کرے۔ پس تاکید کی جاتی ہے کہ انسان خود سے رذائل اخلاقی کو ختم کر کے خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے۔ انسان وہی کامیاب ہے کہ جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے اور اپنے نفس کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کرے، رذائل اخلاقی سے خود کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص خود سے جاہل ہے، یقینی بات ہے وہ خود سے جاہل ہے، اپنے اندر موجود قوتوں سے جاہل ہے، اپنے اندر موجود قوتوں سے جاہل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند متعال کی معرفت کے زینے طے کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا غرر الحکم صفحہ نمبر 233 پر ان سے یہ نورانی فرمان موجود ہے، من عرف نفسا جاہدہ، یعنی جو شخص خود کو پہچان لے گا تو خود کے کمال کے حصول کے لیے جد و جہد کرے گا، خود کو رذائل اخلاقیہ سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے گا اور خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پس من عرف نفسا، جو اپنے نفس کے تجرد کو درک کر لیتا ہے، جاہدہ، وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ جہاد بن نفس کرتا ہے، وہ خود کے کمال کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں وَمَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ، اور جو شخص اپنے نفس سے یعنی اپنی خودی کی روحانی صلاحیتوں سے جاہل ہوتا ہے تو احملها، تو وہ خود کو خود کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی خود کو خود کے واگزار کر دیتا ہے، خود کے اصلاح کے لیے تغودو نہیں کرتا ہے۔ پس نفس ناطقہ پر توجہ علم اخلاق اور عرفان عملی میں نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اس پہ بہت ہی تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کرے۔
ان بحثوں میں جو اب تک ہم آپ کی خدمت میں کر چکے یا آگے جو بحثیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان تمام بحثوں کا بنیادی محور اور مقصد یہ ہے کہ وجودی لحاظ سے ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں، اور روایات میں جو معرفت نفس کے بارے میں تاکید دلائی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، اور معرفت نفس کو معرفت پروردگار کے لیے مقدمہ قرار دیا گیا ہے، ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت نفس کے لیے ہم خود مستقل طور پر حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں، خداوند متعال کے حضور عاجزانہ درخواست کریں کہ خدا تو ہی ہمیں ہمارے نفس کی معرفت حاصل کرنے میں توفیق عطا فرما، مدد عطا فرما۔ اور اگر ہم معرفت نفس کے باب میں کامیابی حاصل کر لیں تو بہت سے معارف الہیہ انہیں سمجھنے میں، انہیں حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، معرفت نفس کی بحث نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اب تک 9 مقدمات جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، ان 9 مقدمات سے معرفت نفس کی اہمیت کا بخوبی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اب آئندہ گفتگو جو کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کل کی گفتگو میں در حقیقت مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی دیدگاہ اور نظریات معرفت نفس کے باب میں بیان کریں گے۔ یہ ممکن ہے 1 یا 2 یا اس سے زائد دروس پر مفسر عظیم الشان قرآن کے نظریات کو بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے اصلی موضوع اس میں داخل ہوتے ہیں اور تفصیلاً معرفت نفس کے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معرفت نفس حاصل کرنے میں توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، اور جو موانع مشکلات ہماری فہم میں ان بحثوں کی پیچیدگی کے باعث موجود ہیں، ان مشکلات کو خداوند متعال ہماری راہ سے برطرف کرے، دور کرے، اور معرفت نفس میں ہماری مدد فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے میں آپ تمام کے لیے اور اپنے لیے دعاگو ہوں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں، اور امام رضا علیہ السلام سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، ہماری نصرت فرمائیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔